Senator Kamran Michael. شکریہ چیئرمین صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, انٹرفیتھ ہارمنی کی ایفرٹس اگر گورنمنٹ کی طرف سے کی جائے تو اس کا آبجیکٹو یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مذاہب کے درمیان مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے, یگانگت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے, اور مختلف مذاہب کے درمیان رواداری کو فروغ ملے. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ انٹرفیتھ ہارمنی منسٹری کی طرف سے ایک انویٹیشن جاری ہوا. یہ ریاستی انویٹیشن تھا جس میں تمام مذاہب کو بلایا گیا, اور اس میں مسیحیوں نے, سکھوں نے, ہندوؤں نے, دوسری کمیونٹیز نے اس میں شمولیت اختیار کی. ہمارے فارن فرینڈز بھی اس میں شامل ہوئے, ڈپلومیٹس کو بھی بلایا گیا. لیکن وہاں بلا کر ان مذاہب کو یہ بات باور کروائی گئی کہ آپ کے مذاہب میں خامیاں ہیں اور صرف ایک ہی مذہب جو ہے وہ سپیریئر ہے. مختلف تقاریر کروائی گئی اور وہاں پر لوگوں نے وہاں بائیکاٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں جناب چیئرمین کہ مذاہب کو بلا کر, ان کے نمائندوں کو بلا کر ان کی تذلیل کی جائے, تحقیر کی جائے اور مذاہب کے درمیان تفریق کی لکیر کھینچی جائے, یہ ریاست کا کام نہیں ہے. ریاست کا کام یہ ہے, جب کوئی بھی وزیر کسی کو انویٹیشن دیتا ہے تو وہ ریاست کی طرف سے ہے. انڈیویجول نے ہم اکثر دیکھتے ہیں انڈیویجولز کی طرف سے بہت سی ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں, نفرت امیز چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں, مذہبی منافرت کی بات سننے کو ملتی ہے. لیکن وہ انڈیویجولز کا میٹر ہے جسے بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی قوم ہم مل کر فیس بھی کرتے ہیں, اس کو سالو بھی کرتے ہیں. لیکن جب ریاستی ادارے کی طرف سے, کیونکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ پروٹیکشن کا باعث ہے, جب ہمیں نا امیدی ملتی ہے تو ہمیں امید کی کرن ریاست کی طرف سے نظر آتی ہے. لیکن ریاست میں بیٹھے ہوئے لوگ جب ایسی حرکت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے ریاست کی طرف انسان کا, اس شہری کا, وہ کہیں نہ کہیں شیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو سکھا رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. ہم مختلف رنگوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, مختلف قوموں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. یہی خوبصورتی ہے جہان کی, اس دنیا کی. مختلف رنگ ہیں, کالا ہے, نیلا ہے, پیلا ہے, ان کو ملایا نہیں جا سکتا, رنگوں کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا. رنگوں سے ہی زندگی اچھی نظر آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی کا بھی, کوئی بھی جو ذی شعور انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے. اور اس پہ یہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف ان کمیونٹیز نے وہاں سے واک آؤٹ کیا, وہاں پہ بیٹھے ڈپلومیٹس بھی وہاں سے چل نکلے. تو یہ اچھا میسج نہیں ہے, ہماری یہ جو روایات نہیں ہیں. ہم نے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کمیونٹیز پاکستان میں آباد ہیں یہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں. ہم پاکستان کی نمائندگی دنیا میں کرتے ہیں, ان کے سفیر بن کے کرتے ہیں. ہم سے بڑھ کر پاکستان کا خیر سگالی دوروں پر جانے والا خیر سگالی انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہم پاکستان کا سافٹ نہیں بلکہ ٹرو امیج ہے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن اور میں یہ باوسوخ بڑے بربلا انداز میں کہنا چاہتا ہوں, یہاں پر مسیحی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, سب لوگ ہیں, کہ ہم لوگ کبھی ریاستی دہشت گرد نہیں ہوئے. ہم نے ہمیشہ کبھی آئین کی شکنی نہیں کی اور سر خم کر کے ہم نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے. لیکن اگر ہمارے مذاہب کو بلا کر انویٹیشن سرکاری ہو, ریاستی ہو, اور ہمیں برا بھلا کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اس ایوان کے توسط سے کہ سینٹ بھی اس پہ ایکشن لے, اور وزیر اعظم پاکستان اپنی کابینہ کے اس وزیر کے حوالے سے جو انٹرفیتھ ہارمنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, انٹرفیتھ ہارمنی یہ نہیں ہے, ریاست نے سب کو جوڑنا ہے, ساتھ لے کے چلنا ہے, ایک گلدستہ سجانا ہے, ایک پازیٹو میسج نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ دنیا کو دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور اس پہ ہم سب کو ایکشن لینا چاہیے. اور میں اس وزیر جو مفتی عبدالشکور ہے اس کے رویے پر میں یہاں پہ علامتی واک آؤٹ کروں گا, اور میں چاہوں گا میرے ساتھ میرے دوسرے دوست بھی جو کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں میرے ساتھ وہ واک آؤٹ کریں گے.